ماما، وہ بہت چھوٹی ہے، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا۔ ازمیر کی آواز میں الجھن تھی، خفگی تھی اور تھوڑی سی بے بسی بھی۔ ثانیہ بیگم نے اس کے چہرے کو ٹٹولتی نظروں سے دیکھا، پھر دھیرے سے بولی، عمر سے فرق نہیں پڑتا بیٹا، یہ سب دنیا کی باتیں ہیں۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ وہ بچی یتیم ہے، بن ماں باپ کی، اور ساری زندگی اس کے چچا چچی نے اسے دھتکارا ہے۔ تو کیا اس کا حل نکاح ہے؟ ازمیر نے طنزی انداز میں پوچھا۔ ہاں، کیونکہ وہ میری بہن کی آخری نشانی ہے۔ میں اس کی آنکھوں میں خوف دیکھتی ہوں، بے یقینی، ٹوٹا اعتماد، اور یہ سب مجھے اندر سے مار دیتا ہے۔ ازمیر نے جن چلا کر رخ موڑا۔ تو آپ چاہتی ہے کہ میں اپنی زندگی کسی بچے جیسی لڑکی کے ساتھ برباد کر دوں؟ تم نے خود کو کہا تھا کہ تمہاری زندگی میں کوئی لڑکی نہیں ہے، اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر میں جس سے کہوں گی تم شادی کر لو گے۔ تو اب جب میں کہہ رہی ہوں تو تم مان کیوں نہیں رہے؟ ثانیہ بیگم کا لہجہ اب ختم ہو چکا تھا۔ میں نے کہہ دیا کہ اگر اس گھر میں تمہاری بیوی کے روپ میں کوئی لڑکی آئے گی تو وہ صرف اور صرف مسکان ہوگی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ ازمیر نے بے بسی سے اپنی ماں کو دیکھا، جو آج جذباتی نہیں، ایک ماں نہیں بلکہ ایک خالہ کے روپ میں اپنی بھانجی کے لیے لڑ رہی تھی۔ دل میں ہزار وسوسے، ذہن میں سینکڑوں سوالات، اور لبوں پر خاموشی لیے ازمیر کو آخرکار اپنی ماں کے فیصلے کے آگے سر جھکانا ہی پڑا۔ ازمیر احمد 28 سالہ کا کامیاب بزنس ٹائکون، وجیح، سنجیدہ اور نرم مزاج، اپنی والدہ کے ساتھ رہتا تھا، جو اس کی زندگی میں ماں باپ، دوست اور مشیر سب تھی، اور مسکان، صرف 16 سال کی کم گو سہمی ہوئی بولتی آنکھوں والی لڑکی، جس کی زندگی بچپن سے ہی آزمائشوں سے گھری ہوئی تھی۔ وہ جب 7 سال کی تھی تو ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ثانیہ بیگم نے اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر کچھ مجبوریوں کے باعث اسے اپنی بھائی کے پاس چھوڑنا پڑا۔ لیکن وہ رشتہ دار نہیں، ایک قید خانہ ثابت ہوا۔ چچی کا طنز، چچا کی بے رخی، اور ان کے بچوں کی نفرت اس کی روح تک کو زخمی کر گئی۔ اب جب ثانیہ بیگم اس قید سے اسے آزاد کرانے آئی، کان کو ساتھ لے جانا ہے تو پہلے اپنے بیٹے سے اس کا نکاح کروائے، اور ہاں، اس سے پہلے جو جائیداد اس کے نام ہے وہ ہمارے حوالے کرے۔ ثانیہ بیگم نے اس لمحے میں ایک لمحہ بھی نہیں سوچا۔ انہیں ازمیر کا مستقبل عزیز تھا، لیکن مسکان کا تحفظ اس سے بھی بڑھ کر۔ انہوں نے بغیر ہچکچاہٹ کہا، رہنے دے جائیداد، آپ کو چاہیے تو رکھ لے، مجھے صرف مسکان چاہیے، میری بہن کی آخری نشانی۔ کمرے میں سناٹا تھا، ہر چیز ٹھہری ہوئی، جیسے وقت نے سانس لینا چھوڑ دیا ہو۔ بیٹھک میں نکاح کی رسم مکمل ہو چکی تھی۔ مسکان کا چہرہ گھونگھٹ میں چھپا تھا، مگر اس کی کامتی انگلیاں لرزتی پلکیں اور اندر کی گھٹن سب کچھ بیان کر رہی تھی۔ ازمیر خاموش بیٹا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ماں کی آنکھوں میں سکون تھا، اس نے کبھی انکار نہیں کیا، مگر دل کا اضطراب وہی تھا، ایک 16 سالہ بچی کو بیوی کے روپ میں قبول کرنا۔ یہ سب اسے عجیب لگا، ناگوار نہیں، لیکن بھاری ضرور۔ رخصتی کے وقت مسکان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی، وہ خاموش تھی، جیسے دنیا کی ہر آواز اس کے دل سے نکل گئی ہو۔ چچی کی سرد آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی، چلی جا، اب یہ سب کچھ تیرے نصیب میں لکھا تھا، ہمیں کیا، ہمیں تو تیرا بوجھ اتارنا تھا، سو اتار دیا۔ رفیق چچا نے بھی نظریں چرائی، اس کے کندھے پر کبھی ہاتھ رکھ کر دعا بھی نہ دی۔ ثانیہ بیگم کا دل دکھ سے چور ہو گیا، لیکن آنکھیں ضبط کیے بیٹھی تھی۔ انہوں نے نرمی سے مسکان کا ہاتھ تھاما، چلو بیٹا، اب تمہارا گھر، تمہارا تحفظ، تمہاری عزت، سب میرے پاس ہے۔ وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو ماحول خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، مگر اس کا دل خالی، بے رنگ اور تکا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، زیور ابھی تک اس کے بدن پر بوجھ بنے ہوئے تھے۔ مہندی کے رنگ شاید خوبصورت تھے، مگر اس کے لیے سب بے معنی تھا۔ ازمیر کچھ دیر بعد کمرے میں آیا، وہ سیاہ شلوار قمیض میں سنجیدہ سا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی جذبات نہیں تھے، نہ نرمی نہ غصہ، بس ایک خاموشی۔ اس نے مسکان کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ازمیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور بیڈ پر اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مسکان کا سر جھکا ہوا تھا، اس نے ابھی تک ازمیر کی طرف نظر نہیں اٹھائی تھی۔ ازمیر نے غور سے اس کی طرف دیکھا تو اس کے جسم میں ہلکی ہلکی سی لرزش تھی۔ ازمیر نے اس کا چہرہ تھوڑی سی پکڑ کر اوپر کیا تو مسکان کا کم سن حسن دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ وہ اس وقت ثانیہ بیگم کے دیے ہوئے لہنگے میں ملبوس ہلکے سے سنگار کے ساتھ کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔
ازمیر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ چند لمحوں کے لیے ساکت ہو کر اسے دیکھتا رہا، پھر خود کو سنبھالتے ہوئے گلا کنکارا۔ دیکھو مسکان، ہم اب میاں بیوی کے بندھن میں بندھ چکے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ تم اس رشتے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ابھی بہت چھوٹی ہو۔ میں تم سے کسی بھی قسم کی زبردستی نہیں کروں گا اور نہ ہی تمہیں روایتی بیوی بننے کو کہوں گا۔ ہم پہلے ایک دوسرے کو سمجھیں گے، ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں گے۔ میری طرف سے تمہیں کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ مجھے معلوم ہے تم ایک بہت مشکل وقت گزار کر آئی ہو، لیکن یہاں میرے ساتھ ساتھ تمہیں مما کا بھی پیار ملے گا۔ ازمیر کی بات پر مسکان نے ایک پل کو نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور ساتھ ہی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اس نے کب سوچا تھا کہ اس کی زندگی میں کبھی کوئی پیار کرنے والا یا خیال رکھنے والا بھی آئے گا۔ اس نے تو بچپن سے بس گالیاں ہی سنی تھی۔ کھانے میں روٹی کم، مار اور دھکے زیادہ ملے تھے۔ روتے ہوئے اس کی ہچکی بن گئی۔ ازمیر نے گھبرا کر جلدی سے اسے اپنے حصار میں لے لیا اور اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے چپ کروانے لگا۔ کیا ہوا مسکان؟ کیا میں نے کچھ غلط کہہ دیا؟ کیا میری کوئی بات بری لگی تمہیں؟ مسکان فوراً نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، آپ کی کوئی بات بری نہیں لگی، بس خود کی قسمت پر یقین نہیں آ رہا کہ یوں بھی مجھ پر مہربان ہو سکتی ہے۔ مسکان کی بات سن کر ازمیر کے دل کو کچھ ہوا اور اس نے اسے اور زور سے اپنے اندر بھینچ لیا۔ کچھ دیر بعد نرمی سے پیچھے ہٹ کر اس کے آنسو صاف کیے، لیکن جیسے ہی مسکان کی لرزتے ہونٹوں پر نظر پڑی تو دل میں طوفان سا اٹھا۔ دل کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ازمیر نے جھک کر مسکان کے ہونٹوں کو چھوا اور آہستہ آہستہ ان کا رس اپنے اندر اتارنے لگا۔ جب مسکان کی سانسیں مدھم ہونے لگی تو وہ نرمی سے پیچھے ہٹا، لیکن اس بار مسکان نظریں نہ اٹھا پائی۔ ازمیر نے مسکرا کر کہا، اب یار اتنا تو چلے گا نا؟ کیونکہ بہت خود پر بند باندھنے کے باوجود چھوٹی موٹی گستاخیوں سے خود کو روک نہیں پاؤں گا۔ پھر نرمی سے بولا، چلو اب جلدی سے چینج کر لو، تم بھی تک گئی ہوگی، یقیناً پھر سوتے ہیں۔ مسکان اس بات میں سر ہلاتی اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گئی اور ایک سادہ سا سوٹ زیبتن کر کے کمرے میں آئی۔ پھر ازمیر بھی چینج کر کے آیا، لائٹ مدھم کی اور اسے اپنے حصار میں لے کر لیٹ گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سو گیا، لیکن مسکان کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ کہاں آدھی تھی اتنے نرم بستر اور اتنے پرسکون ماحول کی۔ اسے تو بس یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ سب ایک خواب ہے اور جیسے ہی وہ آنکھ کھولے گی سب ختم ہو جائے گا۔ مسکان نے سوئے ہوئے ازمیر کی طرف دیکھا۔ ہلکی سی دھاڑی، ماتھے پر بکھرے کالے بال، سفید رنگت، وہ کسی ریاست کے شہزادے کی مانند لگتا تھا جو اب صرف اور صرف اس کا تھا۔ مسکان کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ ابھری اور پھر کچھ دیر کی کوشش کے بعد آخرکار اسے نیند آ ہی گئی۔ صبح کی مدھم روشنی کھڑکی کے پردوں سے جھانک کر کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلا رہی تھی۔ پرسکون ماحول میں فقط پرندوں کی چہچہاہٹ اور ازمیر کی ہلکی سانسوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ مسکان کی آنکھ کھلی تو چند لمحوں کے لیے وہ ساتھ لیٹی رہی، جیسے اب بھی یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ کہاں ہے، کس کے ساتھ ہے۔ پھر آہستہ سے کروٹ لی اور ازمیر کے چہرے کی طرف دیکھا۔ نیند میں بھی اس کے چہرے پر ایک نرمی، ایک سکون سا تھا، جیسے کوئی اپنا ہو، بالکل اپنا۔ دل ہی دل میں اس نے شکر ادا کیا، جانے کس نیکی کے بدلے رب نے اسے ایسا سہارا عطا کیا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھی تاکہ ازمیر کی نیند میں خلل نہ آئے۔ وضو کیا، 2 نفل ادا کیے اور دعاؤں میں گم ہو گئی۔ کتنے ہی آنسو اس کے گالوں سے بہہ کر جائے نماز کو بھگو چکے تھے۔ یا اللہ، میرا نصیب یوں ہی روشن رکھنا۔ جس شخص نے مجھے میری ٹوٹی ہوئی روح کے ساتھ قبول کیا، اسے میرے لیے باعث رحمت بنانا۔ نماز مکمل کر کے وہ کمرے میں واپس آئی تو ازمیر اب بھی سو رہا تھا۔ وہ مسکرا کر اسے دیکھنے لگی۔ اچانک ازمیر نے آنکھیں کھول دی اور مسکان کو یوں دیکھتے پا کر ہلکا سا مسکرایا۔ اوہ، تو چوری چوری دیکھا جا رہا ہے اپنے مجازی خدا کو۔ مسکان نے شرم سے نظریں جھکا لی۔ ارے یار، اس میں شرمانے والی کیا بات ہے، تمہارا ہی ہوں، اتنا دل چاہے دیکھ سکتی ہو۔ ازمیر کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے کچھ ہی گھنٹوں میں مسکان اسے اپنے دل کے قریب محسوس ہونے لگی تھی، جسے وہ اپنانے کو تیار نہیں تھا۔ اب اسے چھوڑنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ نہ جانے کیا جادو کر دیا تھا اس لڑکی نے، لیکن وہ اسے دل سے اپنی بیوی مان چکا تھا اور اس رشتے کو وہ ساری زندگی نبھائے گا۔ ازمیر نے ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب کیا اور اس کے گال پر بوسہ دیا۔ وہ خالہ انتظار کر رہی ہوگی۔ مسکان نے ازمیر کا دھیان ہٹانا چاہا تو ازمیر مسکرانے لگا۔ ہاں چلو،
جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر نیچے چلتے ہیں۔ ڈریسنگ روم سے واپس آ کر جب مسکان تیار ہوئی تو ایک سادہ سی مسکان ایک حسین باوقار لڑکی میں ڈل چکی تھی۔ ہلکی رنگ کا سوٹ، باریک سی چوڑیاں اور ہلکی سی لپسٹک لگائے جیسے نئی زندگی کا پہلا خوبصورت دن۔ ازمیر نے ایک نظر اس پر ڈالی اور ہلکی سی سیٹی بجائی۔ اب یہ ظلم مت کرو، دل پہلے ہی قابو میں نہیں اور تم اس پہ قہر ڈھانے کو تیار ہو۔ مسکان کی آنکھیں شرم سے جھک گئی لیکن دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ ازمیر نے مسکان کا گال شدت سے چوما۔ چلو، مما انتظار کر رہی ہوگی۔ ازمیر نے ہاتھ بڑھایا۔ مسکان نے جھجکتے ہوئے ہاتھ تھاما اور پہلی بار کسی کے ساتھ دل کے سکون سے قدم ملا کر باہر نکلی۔ نیچے لاؤنج میں ثانیہ بیگم نے ناشتہ خاص اہتمام سے لگوایا تھا۔ سادہ مگر نفیس سی میز پر تازہ پھولوں کی خوشبو اور نرگس کی چائے کی خوشبو مل کر ایک خاص سا ماحول بنا رہی تھی۔ ازمیر اور مسکان جیسے ہی نیچے آئے، ثانیہ بیگم نے محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ ماشاءاللہ، میری بہو تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہے آج، ثانیہ بیگم نے مسکان کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا تو مسکان کی آنکھیں جھک گئی۔ بیٹھو بیٹا، آج تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پینے کا دل چاہ رہا ہے، انہوں نے شفقت سے کہا۔ جی، مسکان نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، اب تم ہماری بہو ہو اور میں چاہتی ہوں کہ آج سے اس گھر میں تمہاری مہک ہو، تمہارے ہاتھوں کا ذائقہ ہو، تمہاری موجودگی کا سکون ہو۔ مسکان کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ ضبط کر گئی مگر دل اندر ہی اندر رو رہا تھا۔ اتنی محبت اس کے لیے؟ وہ اٹھ کر باورچی خانے میں گئی تو وہاں کام کرنے والی ملازمہ نے فوراً برتن نکالنے میں مدد کی۔ مسکان نے چائے بنائی، ناشتہ پلیٹ میں رکھا اور تھوڑا جھجکتے ہوئے باہر لے آئی۔ یہ لیجئے، وہ جھکی نگاہوں سے بولی۔ ثانیہ بیگم نے چائے کا پہلا گھونٹ لیا اور پھر خوشی سے ازمیر کی طرف دیکھ کر بولی، ازمیر بیٹا، اللہ پاک نے ہماری دعائیں قبول کی، یہ بچی صرف خوبصورت ہی نہیں دل کی بھی بہت صاف ہے۔ ازمیر نے فخر سے مسکان کی طرف دیکھا جو اب نظریں نیچی کیے مسکرا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب ناشتے سے فارغ ہوئی تو ثانیہ بیگم نے مسکان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں تم نے زندگی کے بہت کٹن دن دیکھے ہیں لیکن یہ گھر تمہارا ہے، تم اس گھر کی عزت ہو۔ ازمیر نے جس محبت سے تمہیں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے، میں چاہتی ہوں تم بھی دل سے اسے قبول کرو۔ مسکان نے آہستہ سے سر ہلایا لیکن کچھ کہہ نہ سکی، صرف ایک آہ دل کے اندر سے نکلی اور وہ پھر خاموش ہو گئی۔ دوپہر کو ثانیہ بیگم کسی عزیز کی خیریت دریافت کرنے چلی گئی۔ ازمیر اپنے کمرے میں واپس آیا تو مسکان کھڑکی کے پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک ڈائری لیے۔ کیا لکھ رہی ہو؟ ازمیر نے پیچھے سے پوچھا۔ مسکان چونکی اور ڈائری فوراً بند کر دی۔ کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ دکھاؤ۔ ازمیر نے نرمی سے ہاتھ آگے بڑھایا۔ نہیں، یہ میری باتیں ہیں۔ وہ ہچکچائی۔ تمہاری باتیں ہی تو مجھے جاننی ہے مسکان۔ ازمیر نے اس کے ہاتھ سے ڈائری لے لی۔ پہلا صفحہ کھولا تو ایک نظم درج تھی، ایک درد تھا جو لفظوں میں چھپایا، ایک خاموشی تھی جو برسوں نہ سنا پایا۔ پھر ایک صبح آئی جہاں سورج میرے نام سے جگا۔ ازمیر بے آواز مسکرایا اور ڈائری بند کرتے ہوئے آہستگی سے بولا، تمہاری شاعری بھی تمہاری طرح ہے، نرمی سے دل میں اتر جانے والی۔ مسکان نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کسی نے کبھی اس کی لکھائی کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ تم بس میرے ساتھ ایسے ہی رہنا جیسے ہو، نہ بدلو نہ چھپو، میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے ہی رنگ میں میرے ساتھ ہو۔ یہ سن کر مسکان کا دل جیسے ہلکا ہو گیا۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ میں آپ کی زندگی کے قابل ہوں؟ ازمیر نے اس کا ہاتھ تھام کر بہت سنجیدگی سے کہا۔ ازمیر نے اس کا ہاتھ تھام کر بہت سنجیدگی سے کہا، مسکان، تم میری زندگی کی سب سے خوبصورت سچائی ہو۔ اگر میں آپ سے کوئی خواہش کروں تو کیا آپ میری خواہش پوری کرے گی؟ ارے کیوں نہیں کروں گا، ضرور پوری کروں گا۔ بتاؤ کیا چاہیے؟ وہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ میں نے صرف میٹرک کیا ہے لیکن مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے۔ کیا آپ مجھے پڑھائیں گے؟ ارے یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں کل ہی کسی اچھے کالج کے فارم لاتا ہوں اور پھر انہیں فل کر کے تمہارا داخلہ کرواتے ہیں۔ کیا سچ میں؟ مسکان حیران ہوئی، اسے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہاں یار، سچ میں۔ چلو میں نے تمہاری خواہش پوری کی نا، تو اب تمہیں بھی میری خواہش پوری کرنی ہوگی۔ جی جی بولے، میں آپ کی ہر بات ماننے کو تیار ہوں۔ مسکان خوش ہوتے بولی، اچھا تو چلو پھر کس میں؟ ازمیر نے اپنے ہونٹوں پہ انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ نہیں، میں نہیں کر سکتی۔ تم ایسے اپنی بات سے مکر نہیں سکتی، چلو جلدی سے میرے پاس آؤ۔
ورنہ ایڈمیشن کینسل۔ نہیں، ایڈمیشن مت کینسل کرنا، میں کرتی ہوں۔ مسکان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ازمیر کے پاس آئی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکاتے ہوئے کڑی ازمیر کی طرف دیکھا۔ آپ پہلے آنکھیں بند کریں۔ ازمیر نے مسکراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کی۔ مسکان نے ازمیر کی شرٹ پکڑ کر جیسے ہی اپنی ہونٹ ازمیر کی ہونٹوں سے ملائے تو ازمیر نے فوراً ہی مسکان کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں قید کر لیا۔ مسکان نے پہلے تو مزاحمت کی، لیکن ازمیر نے اسے اپنے مضبوط حصار میں لے کر اس کو قید کر لیا، جس سے مسکان ہل بھی نہیں سکتی۔ اب ازمیر نے خود کو اچھے سے سیراب کرتے اپنے دل کی پیاس بجھاتے ہوئے مسکان کے ہونٹوں کا رس نچوڑ لیا۔ پیاس تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ مسکان کا سانس بحال کرنے کے لیے کچھ دیر تو ازمیر نے اس کے ہونٹوں کو چوڑا، لیکن 2 منٹ بعد ہی دوبارہ سے اس پہ جھک گیا، اور سب کی بار اس کے ہونٹوں کا رخ مسکان کی گردن تھی، جس پہ جا بجا اپنا بھیگا لمس بکھیر رہا تھا، اور مسکان کی سانسیں تیز ہو رہی تھی۔ اسے اپنے قدموں پہ کھڑے رہنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ تو شکر ہے ازمیر نے اسے تھام رکھا تھا، ورنہ وہ تو شاید زمین بوس ہی ہو جاتی۔ کتنی ہی دیر خود کو پرسکون کرنے کے بعد ازمیر نے مسکان کی طرف دیکھا اور مسکرا کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ مسکان نے بھی سکون سے اپنی آنکھیں موند لی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لگے یوں ہی کھڑے رہے۔ سب مل کر ڈنر کر رہے تھے جب ازمیر نے مسکان کو مخاطب کیا۔ مسکان، جی؟ اس نے پلٹ کر حیرت سے دیکھا۔ میں تمہارے لیے کالج کا ایڈمیشن فارم لے آیا ہوں، کھانے کے بعد ہم دونوں بیٹھ کر اسے فل کریں گے۔ مسکان کا ہاتھ وہیں رک گیا، نظریں یک دم نم ہو گئی، کچھ بول نہ سکی۔ یہ ایک جملہ شاید کسی اور کے لیے معمولی ہوتا، مگر اس کے لیے ایک خواب تھا۔ ثانیہ بیگم بھی بہت خوش ہوئی، وہ بھی چاہتی تھی کہ مسکان آگے بڑھے۔ یہ تو تم نے بہت اچھا کیا بیٹا، اچھی بات ہے جو ہماری مسکان اپنی تعلیم مکمل کرے گی۔ کھانے کے بعد دونوں خاموشی سے فارم کے خانے پر کر رہے تھے جب اچانک مسکان رک گئی۔ ازمیر، میرے پاس نہ مارک شیٹ ہے، نہ کوئی سرٹیفکیٹ، کچھ بھی نہیں۔ ازمیر نے اس کی طرف دیکھا، وہ الجھن اور پریشانی چہرے سے صاف جھلک رہی تھی۔ کیا تمہیں اپنا میٹرک کا رول نمبر یاد ہے؟ ازمیر نے نرم لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، مسکان نے فوراً کہا۔ ازمیر نے لیپ ٹاپ اپنی طرف کھینچا، چند لمحوں میں متعلقہ بورڈ کی ویب سائٹ کھول کر رول نمبر ڈالا۔ اسکرین پر مسکان کی مارک شیٹ سامنے تھی۔ یہ رہی، اس نے مسکان کو دکھایا۔ کل پرنٹ نکلوا لوں گا، فائل میں لگا کر جمع کروا دیں گے۔ آپ نے تو واقعی میں میرا خواب حقیقت کر دیا۔ ازمیر نے مسکرا کر کہا، تمہارا خواب میری ذمہ داری ہے مسکان۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو، میری عزت ہو، میرا فخر، اور اگر تم پڑھو گی، آگے بڑھو گی تو مجھے فخر ہوگا کہ تم میرے ساتھ ہو۔ کالج کا پہلا دن آیا تو مسکان صبح سے ہی کچھ نروس تھی۔ فل سلیوز، سادہ سوٹ، بیگ کندھے پر، ہاتھوں میں معمولی سی کام۔ ازمیر اسے خود گاڑی میں چھوڑنے آیا۔ کالج کے سامنے گاڑی رکی، گیٹ پر سیکیورٹی تھی، لڑکیاں آ جا رہی تھی۔ مسکان، ازمیر نے اس کا ہاتھ تھاما، لیکن آج تم یہاں صرف ایک طالبہ ہو۔ اپنی پہچان خود بناؤ بغیر میرے نام کے، کیونکہ تم میں وہ سب کچھ ہے جو کسی بھی عام لڑکی میں ہوتا ہے۔ بس آج تمہیں خود پر یقین رکھنا ہے، کچھ بھی ہو جائے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یاد رکھنا، جب بھی کوئی مشکل ہوگی تو مجھے ہمیشہ اپنے پیچھے کھڑا پاؤ گی۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں اور رہوں گا، سمجھی؟ مسکان کی آنکھوں میں نمی تھی، لیکن وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ کا ساتھ ہے تو مجھے کسی سے ڈر نہیں۔ ازمیر نے اس کی پیشانیں چومی۔ دن گزرتے گئے، مسکان کلاس میں نمایاں ہونے لگی۔ وہ اپنی شناخت بنا رہی تھی اپنے زور پر، اور پیچھے ازمیر خاموشی سے ہر دن اس کی کامیابی کا ایک نیا در کھول رہا تھا، اور ازمیر کا یہی ساتھ اسے ہر اگلی اڑان بھرنے میں طاقت اور حوصلہ دے رہا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ خواب یوں بھی پورے ہوتے ہیں۔ اسے اللہ نے اتنا چاہنے والا شوہر دیا جو ہمیشہ اس کا ساتھ دیتا تھا، اس کی کامیابی کے لیے اس کے برابر کھڑا تھا، اس کا سہارا بن کر۔ یار مسکان، میں نے سنا ہے کہ تم میرڈ ہو، اس کی دوست رضا نے پوچھا تو وہ مسکرانے لگی۔ ہاں بالکل صحیح سنا۔ اچھا، کتنا عرصہ ہو گیا تمہاری شادی کو؟ تقریباً 7 سے 8 ماہ ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو کوئی ترقی شرقی نہیں ہے؟ رضا نے چیڑتے ہوئے کہا۔ ترقی مطلب؟ مسکان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے میرا مطلب کوئی بیبی نہیں، مطلب ابھی تک پریگننٹ کیوں نہیں ہوئی؟ کیا تمہارے سسرال والے اس بات کا ذکر نہیں کرتے؟ تم سے اس متعلق کچھ نہیں پوچھتے؟ میں نے تو سنا ہے کہ جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو کچھ ہی عرصہ بعد اس کے سسرال والے اولاد نہ ہونے کا طعنہ دینے لگتے ہیں۔
ان لڑکیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ نہیں، میری خالہ تو ایسی نہیں ہے، اور نہ ہی کبھی انہوں نے مجھ سے ایسی کوئی بات کی، نہ کبھی میرے شوہر نے کچھ کہا۔ اچھا، بڑے اچھے ہیں، پھر تو سب۔ اتنی دیر میں چھٹی ہو گئی اور وہ کالج کے گیٹ سے باہر دیکھتی ہے۔ گیٹ کے باہر ازمیر گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ سفید شرٹ کی آستین چڑھی ہوئی تھی، آنکھوں پر سیاہ گلاسز لگائے، ایک ہاتھ میں جیب میں اور دوسری ہاتھ میں موبائل تھا جو وہ استعمال کر رہا تھا۔ کالج سے نکلتی لڑکیوں کی نگاہیں یکدم اسی سمت چلی گئی۔ یہ ازمیر ہے نا، مسکان کا شوہر؟ یار، اتنا ہینڈسم، اتنا رائل لکنگ، اور اتنی محبت سے مسکان کا انتظار کرتا ہے۔ کہاں سے ملا اسے ایسا شوہر؟ مسکان خاموشی سے مسکرا دی۔ وہ نظروں کو نہیں، دل کو سمجھتی تھی۔ ازمیر نے اس کے قریب آنے پر گاڑی کا دروازہ کھولا۔ کیسا دن رہا میڈم؟ ایک اور کامیاب دن آپ کے ساتھ کی بدولت۔ اور ازمیر نے ہلکا سا مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کی۔ کالج کی راہداریوں میں رشک اور خاموش محبت کی وہ خوشبو باقی رہ گئی جو صرف قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ گاڑی میں بیٹھے ہی ازمیر نے مسکان کی طرف دیکھا، لیکن آج کی مسکان کچھ اور تھی۔ نہ وہ معمول کی شوخی، نہ وہ روز والا چمکتا چہرہ، بس خاموشی، اور وہ بھی ایسی جیسے کسی گہرے خیال میں ڈوبی ہو۔ ازمیر نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کیا ہوا مسی؟ تم آج خلاف معمول بہت چپ ہو۔ کالج میں کچھ ہوا ہے؟ مسکان چونکی، لیکن پلکیں نہیں اٹھائی۔ نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ ازمیر نے ایک پل اسے دیکھا، پھر سائیڈ مرر میں جھانک کر گاڑی ایک سائیڈ پر روکی، گاڑی کا انجن بند کیا اور پوری توجہ سے مسکان کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا۔ مشی، تم مجھے بہت چھوٹی چھوٹی باتیں بھی فوراً بتا دیتی ہو، تو آج یہ خاموشی کیوں؟ کیا کوئی بات ہے جو تم چھپا رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے، تمہیں پریشان کیا ہے؟ نہیں ازمیر، ایسا کچھ بھی نہیں، بس تھوڑا سر درد ہے شاید۔ ازمیر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما۔ مشی، تم جانتی ہو نا کہ تم مجھ سے جھوٹ نہیں بول سکتی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا دوست، تمہارا محافظ۔ تمہارے دل میں اگر کچھ ہے تو وہ میرے علم میں ہونا چاہیے۔ کیا مجھے بتا دینا چاہیے جو ردا نے آج کہا کہ نہیں؟ پتہ نہیں کیا سوچیں گے میرے بارے میں، لیکن بات تو کرنی پڑے گی۔ ایسا کرتی ہوں، گھر جا کر آرام سے بات کروں گی۔ کیا ہوا مسکان، کیا سوچ رہی ہو؟ ازمیر نے گاڑی چلاتے ہوئے ایک نظر مسکان پر ڈالی جو خاموشی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں چھپا کوئی خیال صاف جھلک رہا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، آپ پریشان نہ ہو، میں ٹھیک ہوں۔ وہ زبردستی مسکرائی، جیسے دل کی کوئی بات چھپانے کی کوشش کر رہی ہو۔ چلے گھر، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ مسکان نے نرمی سے ازمیر کا ہاتھ تھاما، جیسے اپنے دکھ کی تھوڑی سی تپش اس کی قربت سے مٹانا چاہتی ہو۔ ازمیر نے کوئی اور سوال کیے بغیر گاڑی آگے بڑھا دی۔ دل میں طے کر چکا تھا کہ وہ گھر جا کر آرام سے اس سے بات کرے گا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ گئے۔ کھانے کے بعد ازمیر دوبارہ آفس چلا گیا اور مسکان چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ رات کو جب ازمیر گھر واپس آیا تو مسکان اس کے لیے چائے لے کر کمرے میں آئی۔ ازمیر نے چائے پکڑ کر سائڈ ٹیبل پر رکھی اور مسکان کا ہاتھ تھام کر اسے نرمی سے اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اس کے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے وہ اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ مسکان نظریں چرا گئی۔ اب بتاؤ میری جان، کیوں پریشان ہو؟ ازمیر کی آواز میں نرمی، محبت اور تشویش تھی۔ ازمیر کی آواز میں نرمی، محبت اور تشویش تھی۔ کچھ لمحے خاموش میں گزرے، کچھ لمحے خاموشی میں گزرے، پھر مسکان نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا، وہ ازمیر، مجھے بچہ چاہیے۔ ازمیر کے چہرے پر جیسے حیرت کا رنگ پھیل گیا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا، نظریں مسکان پر گاڑ دی۔ واٹ؟ کیا کہا تم نے؟ تمہیں معلوم بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ جی مجھے معلوم ہے، جیسے سب لڑکیوں کے ہوتے ہیں شادی کے بعد، ویسے ہی مجھے بھی بچہ چاہیے۔ اس کی آواز میں معصومیت تھی، ایک خالص جذبہ جو شاید خود بھی مکمل طور پر سمجھ نہ پائی ہو۔ ازمیر نے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ میری چھوٹی سی جان، تم ان سب چیزوں کے لیے ابھی بہت چھوٹی ہو۔ نہیں ہوں میں چھوٹی، آپ بس مجھے بہلا رہے ہیں، میں اب اتنی بھی بچی نہیں ہوں۔ مسکان نے منہ پھلا لیا جیسے ضدی بچہ ناراض ہو۔ ازمیر کو اس کی بات پر بے حد ہنسی آئی، مگر ضبط کر گیا۔ دل ہی دل میں اس کی معصومیت پر قربان گیا۔ اچھا، تو تمہیں سب پتا ہے؟ اس نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ جی، مجھے سب پتا ہے، مسکان نے نخرے سے منہ پھلاتے ہوئے جواب دیا۔ تو ٹھیک ہے، اگر تمہیں سب پتا ہے تو مجھے بتاؤ، بچے کیسے ہوتے ہیں؟ اگر تم نے ٹھیک بتایا تو میں بھی ویسا ہی کروں گا، لیکن اگر نہیں بتایا تو وعدہ کرو دوبارہ یہ بات تب تک نہیں کرو گی جب تک تمہاری اسٹڈی مکمل نہیں ہو جاتی، ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے،
مسکان نے نظریں چرا کر آہستہ سے سر ہلایا۔ تو بتاؤ پھر بچے کیسے ہوتے ہیں؟ ازمیر نے سوال دہرا کر اس کی طرف جھک کر شرارت سے پوچھا۔ مسکان کا چہرہ ایک دم لال ہوا، وہ ہچکچائی، پھر بولی، وہ آپ پہلے مجھے ہونٹوں پر کس کریں گے، پھر گردن پہ، پھر ہم بیڈ پر لیٹیں گے، حق کریں گے زور سے، پھر اس طرح میں پریگننٹ ہو جاؤں گی۔ ازمیر کا کہکہا ایک دم فضا میں گونجا، وہ ہنستا ہی چلا گیا۔ مسکان حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، پھر غصے سے بولی، آپ ایسے کیوں ہنس رہے ہیں جیسے میں نے کچھ غلط کہہ دیا ہو؟ ازمیر نے ہنسی رو کر اسے اپنے ساتھ لپٹا لیا، اس کی پیشانی چومی اور نرم لہجے میں بولا، پاگل لڑکی، ایسے نہیں ہوتے بچے، اس کے لیے اور بھی بہت سی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسے پروسیس سے گزرنا پڑتا ہے جو تم سے ابھی برداشت بھی نہیں ہوگی۔ ابھی تم صرف اپنی پڑھائی پر فوکس کرو میری جان، تمہیں بھی صرف میری محبت کی ضرورت ہے، ماں بننے کی نہیں۔ مسکان خاموشی سے اس کے سینے سے لگی رہی۔ نہیں ازمیر، مجھے نہیں پتا، مجھے بھی ماں بننا ہے۔ ازمیر نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ کیا واقعی تم ایسا چاہتی ہو؟ تو مسکان نے ہاں میں گردن ہلائی۔ سوچ لو، بعد میں اگر درد ہوا یا کچھ ہوا تو مجھ سے شکایت مت کرنا، میں پہلے ہی تمہیں وارن کر رہا ہوں۔ نہیں کرتی۔ ایک منٹ رکو۔ ازمیر کبرڈ کی طرف بڑھا، وہاں سے ایک شاپنگ بیگ نکالا اور مسکان کی طرف بڑھایا۔ ٹھیک ہے، پھر یہ پہن کر آؤ، اس کے بعد باقی سب کریں گے۔ ازمیر ایک دن شاپنگ کے لیے گیا تو اسے وہاں ایک نائٹی بہت پسند آئی، تو اس نے مسکان کے لیے خرید لی تھی کہ جب بھی وہ اس کے ساتھ رشتہ آگے بڑھائے گا تو یہی نائٹی مسکان کو پہنائے گا۔ مسکان نائٹی پہن کر باہر آئی، لیکن وہ اپنی رونائی اپنے ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ڈارک گرین کلر کی میکسی میں اس کا دودھیا جسم ایسا چمک رہا تھا جیسے کالے آسمان پر 14ویں کا چاند۔ ازمیر کے گلے میں کانٹے چھپے۔ اچانک ہی اسے ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی، اسے تلخی سی محسوس ہونے لگی۔ ازمیر نے مسکان کو پکڑ کر اپنے ساتھ لگایا اور اٹھا کر بیڈ پر لے گیا، اسے نرمی سے لٹایا اور خود بھی شرٹ اتار کر اس کے وجود پر جھک گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے وجود پر قابض ہو رہا تھا کہ اس سے پہلے وہ مکمل قابض ہوتا۔ اچانک سے فون بجا تو وہ ایک دم سے ہوش میں آیا اور فوراً پیچھے ہوا۔ اٹھو مسکان، جاؤ جا کر چینج کرو، ازمیر نے اتنے سنجیدہ اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ مسکان کی بات کرنے کی ہمت ہی نہ ہوئی۔ ویسے بھی وہ ازمیر کی بے باکیوں سے بہت گھبرا گئی تھی، اس لیے فوراً اٹھ کر چینج کرنے کے لیے بھاگی اور ازمیر چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ او خدایا، یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ ازمیر نے دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ تام لیا، دل بے ترتیب دھڑک رہا تھا، جیسے کسی نازک سرحد کو پار کر لیا ہو۔ وہ اپنی سانسوں کو قابو میں لانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، مگر اندر کی کشمکش شدت پکڑ رہی تھی۔ میں کیسے جذبات میں بہہ گیا؟ وہ ابھی چھوٹی ہے، معصوم ہے، اگر اسے کچھ معلوم نہیں تو مجھے تو ہے نا۔ وہ خود سے لڑ رہا تھا، خود کو کوس رہا تھا۔ ازمیر، تم اتنے غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے ہو؟ یہ وقت نہیں تھا، یہ طریقہ نہیں تھا۔ دوسری طرف باتھ روم کے آئینے کے سامنے کھڑی مسکان بھی کچھ کم منتشر نہ تھی، اپنی ہی نظر سے نظریں چرا رہی تھی، جیسے خود سے ہی خفا ہو۔ اس کے دل میں شرمندگی کا ایک طوفان برپا تھا۔ یہ میں نے کیا کر دیا؟ کیوں کچھ بول نہ سکی؟ کیوں کچھ سمجھ نہ سکی؟ اس کے اندر خوف اور جھجک کی ملی جلی کیفیت تھی۔ پتہ نہیں اب ازمیر کیا سوچیں گے میرے بارے میں، کہیں وہ مجھے کمزور، یا یہ سوچ ادھوری ہی رہ گئی۔ آنکھیں نم ہو گئی۔ کافی دیر وہ وہی کڑی رہی، خود سے نظریں ملانے کی ہمت بھی نہ ہو رہی تھی۔ پھر گہری سانس لی، چہرہ صاف کیا اور خود کو سنبھالتی ہوئی دروازہ کھولا۔ کمرے میں نیم تاریکی تھی، سامنے ازمیر آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ مسکان رک گئی، جیسے قدموں میں زنجیر سی پڑ گئی ہو۔ کچھ لمحے وہ وہی ساکت کڑی رہی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ آگے بڑھے یا واپس لوٹ جائے۔ ازمیر نے آنکھیں کھولی اور فوراً اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر شرمندگی کی گہری پرچھائیاں تھی، نظریں جھکی ہوئی، ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ازمیر کا دل جیسے مٹھی میں آ گیا ہو۔ وہ اٹھا نہیں، بس دھیمے لہجے میں بولا، مشی میری جان، ادھر آؤ۔ وہاں کیوں کھڑی ہو؟ سونے کا کوئی ارادہ نہیں کیا؟ صبح کالج بھی جانا ہے نا، آ جاؤ یہاں میرے پاس۔ مسکان نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، دل کو جیسے کچھ تسلی ملی ہو، دل کو جیسے کچھ تسلی ملی ہو۔ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی بیڈ کے دوسرے کنارے پر آ بیٹھی، کپ کپاتے ہاتھ، جھکی گردن، جیسے معذرت خود بول رہی ہو۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور پھر آہستہ سے اپنے قریب کھینچا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں منہ بنایا ہوا ہے؟
اس نے پیار سے پوچھا۔ مسکان کے لب ہلے، آواز نکلی تو ٹوٹ ٹوٹ کر، آئی ایم سوری ازمیر، میں کچھ بول ہی نہیں سکی، مجھے خود پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ آنسو پلکوں سے پھسلنے کو تیار تھے، مگر ازمیر نے فوراً انگلی رکھ کر اس کے لب بند کیے۔ رونے کی کوئی ضرورت نہیں مشی، اور نہ ہی شرمندہ ہونے کی، سمجھی؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا جس پر تمہیں معذرت کرنے کی ضرورت ہو۔ اس نے دھیرے سے اس کی تھوڑی تھامی اور اس کا چہرہ اپنی آنکھوں کے سامنے کیا۔ میاں بیوی کے درمیان یہ سب فطری ہے، محبت کا حصہ ہے، لیکن میں چاہتا ہوں تم اس لمحے کے لیے پوری طرح تیار ہو، ذہن سے، دل سے، تب تک کچھ بھی زبردستی نہیں ہوگا، نہ میری طرف سے نہ تمہارے دل پر۔ ازمیر کے الفاظ میں ایک مضبوط مرد کی سنجیدگی، محبت اور حفاظت کی گونج تھی۔ مسکان نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، دل کی دھڑکن پرسکون ہوئی، آنکھوں سے بہتے آنسو روکے اور اس کے سینے سے جا لگی۔ مجھے تم پر مکمل بھروسہ ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ازمیر نے اس کے سر پر نرمی سے بوسہ دیا اور آہستہ سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ سو جاؤ، صبح کالج بھی جانا ہے اور مجھے بھی جلدی اٹھنا ہے، میری میٹنگ ہے صبح، اور ابھی اس کی تیاری بھی کرنی ہے۔ ازمیر نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے تپکنا شروع کیا، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سلانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کا لمس، اس کی آواز کی نرمی اور سینے کی گرمائش نے مسکان کو رفتہ رفتہ سکون کی گہرائیوں میں اتار دیا۔ اس کے چہرے کے تاثرات نرمی میں بدل گئے اور کچھ ہی دیر میں وہ نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ ازمیر نے نرمی سے اس کا سر اپنے بازو سے ہٹا کر تکیے پر رکھا اور ایک گہرا سانس بھر دیا۔ وہ جانتا تھا نیند کے یہ لمحے مسکان کے لیے کتنے قیمتی ہے۔ پھر اس نے لیپ ٹاپ کھولا اور صبح کی میٹنگ کی تیاری میں مصروف ہو گیا۔ اگلے دن صبح ناشتہ کرنے کے بعد ازمیر نے مسکان کو کالج کے باہر ڈراپ کرتے ہوئے کہا، آج مجھے تھوڑی دیر ہو جائے گی شاید، تو پلیز تم میرا انتظار کرنا اور گھبرانا بالکل نہیں، اوکے؟ ٹھیک ہے، وہ نرمی سے بولی۔ چلو اب جاؤ۔ ازمیر نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا اور پھر خود آفس کی طرف روانہ ہو گیا۔ کالج کے تمام لیکچرز ختم ہو چکے تھے، طلباء آہستہ آہستہ باہر جا رہے تھے۔ مسکان نے گھڑی دیکھی، 3 بجنے والے تھے، لیکن ازمیر ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس نے خود سے کہا، کیوں نہ وقت ضائع کرنے کے بجائے لائبریری میں جا کر نوٹس مکمل کر لوں۔ یہ سوچ کر وہ لائبریری کی طرف چل دی۔ وہاں جا کر اس نے ایک خاموش گوشے میں شیلف کے پیچھے بیٹھ کر نوٹس بنانے شروع کر دیے۔ لائبریری نے آخری چکر لگایا، ادھر ادھر دیکھا۔ جب کوئی اسٹوڈنٹ نظر نہ آیا تو انہوں نے دروازہ لاک کر دیا اور بجلی گئی۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ شیلف کے پیچھے مسکان بیٹھی ہے۔ کافی وقت گزر چکا تھا۔ اچانک مسکان نے نوٹس بند کیے اور جیسے ہی گھڑی پر نظر پڑی تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ 3 بج رہے ہیں، مطلب 2 گھنٹے پہلے کالج آف ہو چکا ہے۔ وہ گھبراہٹ میں دروازے کی طرف بڑھی، ہینڈل گھمایا مگر دروازہ بند تھا۔ اس نے زور سے دروازہ ہلایا مگر تالا جمی طرح بند تھا۔ ہیلو، کوئی ہے باہر؟ پلیز دروازہ کھولیں۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ نمایاں تھی۔ وہ بار بار دروازہ بجاتی رہی مگر جواب نہیں آیا۔ اسے یکدم موبائل کا خیال آیا، لیکن پھر یاد آیا کہ کالج میں موبائل کی اجازت نہیں تھی اور وہ لے کر بھی نہیں آئی تھی۔ اب تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ وہی دروازے کے پاس بیٹھ گئی، دل میں ہزار خوف لیے۔ دوسری طرف ازمیر کالج پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی اس نے گارڈ سے پوچھا، مسکان کہاں ہے؟ گارڈ نے جواب دیا، سر وہ تو کالج میں نہیں ہے، شاید جا چکی ہے۔ ازمیر کا دل دھک سے رہ گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں نے اسے انتظار کرنے کو کہا تھا۔ اسے تو گھر کا راستہ بھی ٹھیک سے معلوم نہیں، وہ کہاں جا سکتی ہے؟ گارڈ نے وضاحت دی، سر میں کلاس، کینٹین، کامن روم سب دیکھ چکا ہوں، وہ واقعی نہیں ہے۔ ازمیر نے پریشان ہو کر کہا، کیا میں خود دیکھ سکتا ہوں؟ جی سر، آپ خود تسلی کر لیں۔ ازمیر دیوانہ وار ایک ایک کلاس، لیب، ہال چیک کرتا رہا۔ اس کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، لائبریری۔ گارڈ لائبریری کہاں ہے؟ سر وہ دوسری سائڈ پر ہے، آئیے میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ ازمیر تیزی سے لائبریری کی طرف بھاگا۔ ادھر مسکان دروازے سے ٹیک لگا کر سسکیاں لے رہی تھی۔ اب تو کوئی نہیں آئے گا، شاید میں یہی بند رہ جاؤں گی۔ مگر اچانک قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً کھڑی ہوئی اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ کیا کوئی ہے باہر؟ پلیز دروازہ کھولیں، میں اندر ہوں۔ مشی۔ ازمیر کی آواز سنتے ہی مسکان کے چہرے پر جیسے زندگی لوٹ آئی۔ ازمیر، میں یہاں ہوں۔ ازمیر نے گارڈ کو فوراً چابی لانے کو کہا۔ ازمیر نے دروازہ کھولا تو
تو مسکان کا چہرہ آنسوں سے تر، آنکھیں سوجی ہوئی اور وجود لرزتا ہوا تھا۔ جیسے ہی اسے ازمیر نظر آیا وہ بنا کچھ کہے تیزی سے اس کے سینے سے لگ گئی اور ہچکیاں لے لے کر رونے لگی۔ بس اب کچھ نہیں ہوگا، میں آ گیا ہوں نا۔ ازمیر نے نرمی سے اس کے بھالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے تسلی دی اور نرمی سے اس کے آنسو پونچھنے لگا۔ ازمیر نے اسے تھامے تھامے گاڑی تک پہنچایا، سیٹ بیلٹ باندھی اور نرمی سے دروازہ بند کیا۔ سارا راستہ مسکان خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ ازمیر نے بار بار ہاتھ بڑھا کر اسے تبکی دی، دلاسا دیا، لیکن وہ ابھی تک خوف اور صدمے کی زیر اثر تھی۔ گھر پہنچ کر جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، ثانیہ بیگم دوپٹے کا پلو سنبھالتی ہوئی تیزی سے دروازے کی طرف آئی۔ ارے یہ کیا حالت کر رکھی ہے مسکان کی، یہ اتنی سہمی ہوئی کیوں ہے؟ ازمیر کیا ہوا ہے اسے؟ ان کا دل مسکان کی حالت دیکھ کر لرز اٹھا۔ ازمیر نے خاموشی سے مسکان کو صوفے پر بٹھایا، پانی کا گلاس اس کے ہاتھ میں تھمایا اور ایک گہرا سانس لے کر ساری بات ثانیہ بیگم کو بتا دی۔ امی، میں آفس میں میٹنگ میں پھنس گیا تھا، دیر ہو گئی اور موبائل کالج میں اجازت نہیں تھی، وہ لائبریری میں تھی۔ لائبریرین اسے دیکھے بغیر دروازہ لاک کر گئی۔ بیچاری 2 گھنٹے سے اندر بند تھی، رو رہی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ بیچاری 2 گھنٹے سے اندر بند تھی، رو رہی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ ازمیر کی بات سن کر ثانیہ بیگم کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ ازمیر، تم اتنی لاپرواہی کیسے کر سکتے ہو؟ تم جانتے ہو یہ کتنی معصوم اور نئی ہے یہاں۔ اگر تمہیں دیر ہو رہی تھی تو ایک بار مجھے ہی فون کر دیتے، میں خود جا کر اپنی بچی کو لے آتی۔ ازمیر شرمندہ سا نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ امی، میں نے سوچا کہ بس تھوڑی دیر کی بات ہے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا وقت ہو جائے گا۔ میری غلطی ہے، میں آئندہ کبھی ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ ثانیہ بیگم نے مسکان کے پاس آ کر اسے سینے سے لگا لیا۔ میری بچی، اتنا کیوں روئی؟ سب ٹھیک ہے، اب بس خواب سمجھ کے بھول جا۔ ماما کے ہوتے ہوئے اب تجھے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مسکان نے بمشکل خود پر قابو پاتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ ازمیر نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما اور آہستہ سے بولا، آئندہ ایسا کچھ نہیں ہوگا مسکان، وعدہ ہے میرا۔ وقت جیسے پروں پر سوار ہو کر الٹا چلا گیا۔ مسکان نے نہ صرف اپنی تعلیم مکمل کی بلکہ ازمیر کی دنیا میں ایک مضبوط اور خود مختار ساتھی کے طور پر اپنی جگہ بنا لی۔ اب وہ روزانہ ازمیر کے ساتھ آفس جاتی، میٹنگز میں شریک ہوتی، پروجیکٹس پر کام کرتی اور دن بدن ازمیر کے ساتھ اس کا رشتہ مزید گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ ازمیر ہر جگہ ہر قدم پر اسے ساتھ رکھتا، جیسے مسکان صرف اس کی بیوی ہی نہیں بلکہ اس کی ہمراز، اس کی طاقت اور مکمل زندگی ہو۔ اس رات کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، باہر ہلکی ہلکی بارش برس رہی تھی جس کی ٹپ ٹپ کی آواز کمرے میں ایک عجیب سا سکون بکھیر رہی تھی۔ مسکان بیڈ پر بیٹھی کچھ پڑھ رہی تھی، بال کھلے ہوئے تھے اور چہرے پر نرمی اور معصومیت کا رنگ پھیلا ہوا تھا۔ تبھی ازمیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا۔ مسکان نے جیسے ہی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، ازمیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سنجیدگی اور محبت کی چمک دیکھی۔ ازمیر نے مسکان کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ مسکان، اس نے گہری دل کو چھو جانے والی آواز میں کہا، ہم نے زندگی کے بہت سے لمحے ایک ساتھ گزارے ہیں، تم نے میرے ہر غم ہر خوشی میں میرا ساتھ دیا ہے، اور اب مجھے لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے اس رشتے کو مکمل کریں۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے اور قریب ہوا اور نرمی سے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ آج کی رات میں تمہیں مکمل اپنا بنانا چاہتا ہوں، میری روح، میرا وجود سب تمہیں سونپ دینا چاہتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے؟ اس کے لہجے میں محبت، شدت اور احترام یکجا تھی۔ مسکان نے آنکھیں جھکا لی، رخساروں پر لالی ابھری، سانسیں تیز ہو گئی۔ اس لمحے میں وہ ازمیر کی محبت میں مکمل ڈوبی ہوئی تھی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آہستگی سے سر ہلایا۔ ہاں، یہ صرف ایک لفظ نہیں تھا، ایک مکمل اعتماد، ایک مکمل قبولیت تھی۔ ازمیر نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کی نرمی سے تھام کر ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا، جیسے اس لمحے کو مقدس ترین لمح سے معطر کر رہا ہو۔ یہ رات ان کے رشتے کی تکمیل کی رات تھی، ایک بندھن جو دلوں سے شروع ہوا تھا اب جسم اور روح کی ہم آہنگی میں ڈھلنے جا رہا تھا۔ ازمیر مکمل طور پر اس پر حاوی ہوا اور بہت پیار سے مسکان کے پور پور کو اپنے محبت بھرے لمس سے سینچا۔ مسکان نے بھی ازمیر کا بھرپور ساتھ دیا۔ وہ رات جس میں صرف خاموشی کی زبان بولی گئی، دو روحوں نے ایک دوسرے میں مکمل ہونے کا سفر طے کیا۔ ازمیر نے نہ صرف مسکان کے وجود کو اپنی محبت سے چھوا بلکہ اس کے دل کی گہرائیوں میں اتر کر اس کی ہر بے آواز خواہش کو پہچان کر اسے مکمل کر دیا۔ وہ ساری رات ایک دوسرے میں سمٹتے،
بکھرتے اور دوبارہ جڑتے رہے۔ مسکان نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنا مکمل، اتنا محفوظ اور اتنا پیارا محسوس کیا کہ اس کی پلکوں کے کنارے خوشی سے بھیگ گئے۔ ازمیر کی محبت صرف جذبہ نہیں تھی، ایک وعدہ تھا، ہر لمحے اس کا خیال رکھنے کا، ہر خواہش سے پہلے اسے رکھنے کا، ہر دکھ سے بچانے کا۔ اگلی صبح سورج کی نرم کرنیں کھڑکی سے چن کر کمرے میں بکھر رہی تھی اور ازمیر اب بھی مسکان کے گرد اپنے بازوؤں کا حصار بنائے ہوئے تھا۔ مسکان نے آنکھیں کھولی تو ازمیر کی آنکھوں میں وہی اپنائیت، وہی پیار اور وہی تحفظ جھلک رہا تھا۔ مسکان نے دل سے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کی زندگی میں ازمیر جیسے شخص کو شامل کیا جو صرف شوہر نہیں بلکہ اس کی دعاؤں کا سچا جواب تھا۔ اب اس کی زندگی میں خوف کی جگہ سکون تھا، تنہائی کی جگہ محبت اور خوابوں کی جگہ حقیقت نے لے لی تھی۔ یہ کہانی اب مکمل تھی، ایک ایسی محبت کی کہانی جو احترام، خلوص اور وفا سے بنی تھی، جہاں ازمیر کا لمس مسکان کے لیے عبادت بن گیا تھا اور مسکان کی مسکراہٹ ازمیر کے لیے زندگی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔